أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شرک ٹہرے جس پہ تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جب تک رب تعالی ہمیں زندہ رکھے، آخری سانسوں تک دین اور سنیت کی مخلصانہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو دامن مصطفیٰ ہے، رب تعالیٰ اس دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ الحمدللہ دنیا کے مشرق سے لے کر اس کے مغرب تک، اس کے شمال سے لے کر اس کے جنوب تک، پوری دنیا میں علماء اہل سنت، سادات اعظام، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر آپ سب کو سرکار کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کوئی سیرت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی سرکار کے آبا و اجداد کی سیرت اور آپ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی سرکار کے محیر العقول معجزات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کوئی سرکار کی اسوہ حسنہ آپ کی زندگی مبارک کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم سرکار سے قریب ہو سکیں، آپ سے محبت کر سکیں، اور آپ کی تعلیمات سے آگاہ اور آشنا ہو سکیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہماری گفتگو ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دوسرے علماء کرام بھی آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو اور ہم سبوں کو بھی سرکار کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، تلاوت کی ہے، اسے آپ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کی پاکیزہ ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا ہے۔ غرضے کے عالم ارواح میں ایک عظیم الشان کانفرنس منائی گئی ہے، ایک بہت ہی بڑا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ ارواح کو شامل کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان تمام روحوں سے وعدہ لے رہا ہے، اے میرے انبیاء کرام، آپ کے مابین، آپ کے درمیان آخری پیغمبر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اے انبیاء کرام، جب میرا وہ آخری محبوب آپ کے سامنے آئے، آپ کے دور میں آئے، تو آپ ان کی نبوت کو قبول فرمائے اور آگے تک آپ کے پیغامات کو پہنچاتے رہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم، عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء کرام اپنے آنے والے اپنے دور میں اور اپنے صحابہ سے، اپنے متبعین سے اپنے آخری پیغمبر کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں 12 نبیوں نے یہ تمنا کی ہے، اے اللہ ہمیں اس آخری پیغمبر کی امت میں داخل فرما۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، حضرت سیدنا ابن مریم علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بٹھا کر اپنے بعد آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف بیان کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہے۔ ان کے خطبے پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کے حواریوں میں سے کسی نے پوچھا، اے روح اللہ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ جن کے تعریف کر رہے ہیں، جن کی نعت کے آپ خطبے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مرید اپنے شیخ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، ہر امتی اپنے نبی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے فوراً اسے سوال کیا، اے ابن مریم، بتائیے جس پیغمبر کی آپ تعریف کر رہے ہیں، کیا وہ پیغمبر، کیا وہ رسول آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو تاریخ میں ملتا ہے، حضرت سیدنا ابن مریم فرماتے ہیں، بہتری کی بات کرتے ہو، مرتبے میں بڑے ہونے کی بات کرتے ہو، میرے لیے شرف کی بات ہے اگر ان کے نارین پاک کے تسمے اگر باندھنے کا مجھے موقع مل جائے تو یہ میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی کتاب تورات شریف میں اس امت کی فضیلت پڑھ کے تمنا کرتے ہیں، اے اللہ یہ امت جس کی فضیلت، جس کی بڑائی تورات میں ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھیں گے، والدین سے حسن سلوک کریں گے، دعا کرتے ہیں، اے مولا مجھے اس امت کا پیغمبر بنا دے، مجھے اس امت کا رسول بنا دے، یہ امت مجھے دے دے۔ تو وہی آتی ہے، اے موسیٰ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کے بعد آخر زمانے میں آخری پیغمبر محمد عربی تشریف لا رہے ہیں، یہ آپ کی امت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر ایسا ہے تو مجھے اس امت میں شامل فرما۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جس جگہ سرکار قیام فرمائے ہوئے ہیں، وہ جگہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے چند لوگوں کو وصیت فرمائی تھی، یہ مدینہ آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ میں آ کے مقیم کریں گے، جسے بھی یہ موقع ملے ان کی دیکھنے کا، زیارت کا موقع ملے تو میرا سلام ان سے عرض کر دینا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح کئی ہزار سال کے بعد اللہ کے رسول کی آمد ہوتی ہے، اور جو مقام حضرت نوح علیہ السلام نے، ان کے بیٹوں نے جو پیش کیے تھے، وہ مقام سرکار کو عطا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس عظیم مہینے میں سرکار کی سیرت پڑھیں، سنیں اور اس پہ عمل کی توفیق حاصل کریں۔ خاص کر میلاد النبی کے حوالے سے لوگوں کو آج دور کیا جاتا ہے، یہ
یہاں سے ثابت نہیں ہے، وہاں سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح ہیلے بہانے کر کے عوام الناس کو ایسے مقدس محافلوں سے، مجلسوں سے روکا جاتا ہے۔ آپ اپنے اسلاف سے رجوع کریں، مستند علماء کرام کی طرف جائیں، اس کے بارے میں تسلی بخش جواب حاصل کریں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کتابوں سے ہر خاص و عام استفادہ حاصل کرتے ہیں، سنی بھی اور غیر سنی بھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی کتاب ما ثبت من سنہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لوگ عید میلاد مصطفیٰ کے لیے جائز ناجائز ہونے پہ بحثیں کر رہے ہیں، کرنا یا نہ کرنا ہے اس پہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے نزدیک شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور ماہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ کو سرکار صاحب قرآن کی آمد ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی دوسری کتاب اخبار الاخیار میں ایک بہت ہی مجرب دعا تحریر فرمائے ہیں۔ آج اس دعا کو اگر آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا، بڑا ہی آپ اس میں اب خوشی محسوس کریں گے۔ ایک عجیب دعا ہے، فرماتے ہیں شیخ صاحب، اے اللہ میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جسے میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے، حاضر کرنے کے لائق سمجھو، میرے تمام اعمال فساد کے شکار ہے۔ اے اللہ میں کسی بھی عمل کی اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ ہاں میرے پاس ایک عمل ہے، اس عمل کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فخر سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہوں، سرکار کے مولد شریف کا انعقاد کرتا ہوں، اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور مجھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اے اللہ وہ کون سی جگہ ہے جو اس محفل سے بڑھ کر ہے، اس لیے عید میلاد مصطفیٰ کے صدقے سے میری حاجتیں پوری فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اس طرح کی دعائیں بزرگان دین سے ثابت ہیں، اس لیے تمام احباب اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس عظیم موقع پر صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے گھر والوں کو سرکار کی سیرت سے آگاہ فرمائیں۔ اس مسئلے میں اگر کوئی شک و شبہ آ جائے تو معتبر اور مستند علماء کرام سے رجوع کر کے تسلی بخش جواب حاصل فرمائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔